اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور زنا کے نزدیک میں نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اس دنیا میں کس وقت کس شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، جب حضرت حوا اور حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شجرے ممنوعہ کا پھل کھایا تو ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کو 20 حمل ٹھہرے اور ان کے گھر 40 بچے ہوئے۔ ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، اس وقت کے قوانین شریعت میں اور اس وقت کی شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے۔ پیارے دوستو، اس دوران حضرت آدم کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکریمہ بہت خوبصورت تھی۔ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ بچے جوان ہوئے تو ان کی شادی کا وقت آیا تو حضرت قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اپنی ہی بہن کے ساتھ شادی کروں گا، حابیل کی بہن تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، یہ معاملہ اتنا بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام تک جا پہنچا۔ آپ نے دونوں بھائیوں سے کہا، تم لوگ بارگاہ جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس سے شادی کرے گا۔ پیارے دوستوں، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام تھا۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گتا اٹھا کر جو کہ اس کھیت سے نکلا تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ان روایات کے مطابق آسمان سے آگ نکلی اور اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو نگل لیا۔ اس پر قابیل کہنے لگا، ضرور حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے۔ قابیل نے حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ کے خوف سے فرمایا، اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تمہارے قتل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں حضرت حابیل کے سر میں پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ کی موت ہو گئی۔ قابیل بہت پریشان ہوا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو کندھوں پہ اٹھائے مارا مارا پھرتا تھا، تو پھر اس نے آپ کی لاش کو اٹھائے، اس کو جگہ نہیں ملتی تھی کہ کہاں آپ کی لاش کو دفنائے، کہ اس نے دیکھا کہ 2 کوے آئے اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر اس نے مٹی کھود کر مرے ہوئے کوے پر ڈال کر زمین برابر کر دی۔ چنانچہ جب قابیل نے کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ کوے کو دیکھ کر اس نے حضرت حابیل کی لاش کو مٹی میں دفنا دیا اور پھر قابیل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کو لے کر کہیں دور وادیوں میں جا کے بس گیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت مغموم رہا کرتے تھے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ مجھے بارش عطا فرما۔ اسی دوران آپ کو حضرت شیت علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ جب حضرت شیت علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی تربیت پر خاص توجہ دی اور آپ کو سارے معاملات سے باخبر رکھا۔ جب حضرت شیت علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں خاص طور پر تاکید کی کہ وہ حضرت قابیل اور اس کی اولاد سے دور رہیں اور مومنوں کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا وقت آیا تو وہ یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اس کے بعد فرشتے نازل ہوئے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ حضرت شیت علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے ویسا ہی کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ بنی اسرائیل کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قابیل اور اس کی اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن شیطان ایک غلام کی صورت ان کے پاس آیا اور ایک آدمی کے پاس اجرت کے طور پر کام کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا، طرح طرح کے لباس تیار کرنے لگا، ان کو مزمیر اور گانے بجانے کے آلات بھی تیار کرنے لگا۔ ان کو آلات پر ایسی آوازیں سنائی چنانچہ ان لوگوں نے پہلے کبھی نہ سنی۔ چنانچہ وہ لوگ حق سے پہلے ہی دور تھے، وہ اور فاسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس میں ان کی عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور نیم آرائیاں ہو کر آتی اور مردوں سے ملتی۔
پیارے دوستوں، حضرت شیت علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے دور سے ہی ان گانے بجانے کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں۔ چنانچہ وہ شخص عید کے دن، جس دن قابیل اور اس کی اولاد فسق و فجور میں مشغول تھے، ان کے ہاں جا کر ان کی عورتوں کو دیکھا جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیت علیہ السلام کے ساتھ جو مرد تھے بہت زیادہ حسین و جمیل، جبکہ عورتیں اتنی خوبصورت نہ تھیں، اور جو قابیل کے ساتھ عورتیں تھیں بہت زیادہ حسین اور جمیل تھی، جبکہ مرد اتنے حسین و جمیل نہ تھے۔ چنانچہ وہ مومن جب واپس آیا تو اس نے دوسرے مومنین کو بھی یہ خبر دی، تو ان مومنوں میں سے جو مرد کمزور ایمان کے مالک تھے وہ ہجرت کر کے قابیل کے قبیلے میں چلے گئے اور ان کی عورتوں کے ساتھ مشغول ہو گئے اور فاسق و فجور کرنے لگے، زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیت علیہ السلام کی ذات والے لوگ بہت کم ہو گئے، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی بستیوں میں بہت زیادہ فتنہ و فساد برپا کرتے تھے، اور وہاں سے نکل کر جو مومنین حضرت شیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف اور اذیتیں دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بنی اسرائیل کی روایات پیش کرو تو نہ تم اس کی تکذیب کرو اور نہ تم اس کی تردید کرو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہم اس پر ایمان لائے۔ پیارے دوستوں، اگر غور کیا جائے تو زنا کی شروعات وہیں سے ہوئی جب قابیل اپنی بہن اریمہ کو لے کر رخصت ہوا تھا، اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو زنا جیسی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔